اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہ. سورۃ البینہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. لم یکن الذین کفروا من اہل الکتاب والمشرکین منفکین حتی تأتیہم البینہ رسول من اللہ یتلو صحفا مطہرہ فیہا کتب قیمہ. آج کی گفتگو ہماری سورۃ البینہ کے متعلق ہے. 8 آیتیں ہیں اس میں، اور یہ وہ سورہ ہے کہ جو سورہ مدنی ہے. شاید پہلا سورہ ہے کہ جو مدنی ہے نا اب تک. جی، مدنی سورہ یعنی مدینے میں نازل ہوا ہے. اور اس سورہ کی جہاں تک تلاوت کا ثواب ہے تو اس کے متعلق ابی جعفر علیہ السلام یعنی 5ویں امام ارشاد فرماتے ہیں، قال من قرأ سورۃ لم یکن الذین کان بریئا من الشرک، کہ جو شخص سورہ لم یکن یعنی سورۃ البینہ کی تلاوت کرے گا تو وہ شرک سے بری ہوگا، شرک سے دور ہوگا. ٹھیک ہے. وَأَدْخَلَ فِي دِينِ محمد، اور رسول اسلام کے دین یعنی دین اسلام میں داخل ہو جائے گا. وَبَعَثَهُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ مُؤْمِنًا وَحَاسَبَهُ حِسَابًا يَسِيرًا، اور خدا بند عالم جو ہے وہ اسے حالت ایمان میں مبعوث کرے گا، اس حال میں کہ وہ مومن ہو، اور اس کا حساب و کتاب بھی جو بڑا آسان ہوگا. واضح انشاءاللہ یہ اس سورہ کی تلاوت کا ثواب ہے. اس طریقے سے ابی بن کعب سے روایت ہے کتاب مجموع البیان میں کہ پیغمبر اسلام نے ارشاد فرمایا، من قرأها کان یوم القیامت مع خیر البریۃ مسافرا و مقیما. علیکم السلام ورحمۃ اللہ. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. یہ روایت سنیے فضیلت کے حوالے سے. بیان فرماتے ہیں پیغمبر اسلام کہ من قرأها یعنی من قرأ سورۃ البینہ، جو سورہ بینہ کی تلاوت کرے، کانا یوم القیامت مع خیر البریہ، تو قیامت کے دن خدا بند عالم اس کا شمار جو ہے وہ خیر البریہ میں کرے گا. خیر البریہ سے مراد یعنی شیعان محمد والے محمد میں. واضح انشاءاللہ. مسافرن و مقیمن، وہ چاہے حالت سفر میں ہو یا حالت قیام میں ہو، ہر حال میں بہرحال وہ خیر البریہ میں سے ہی ہوگا. واضح انشاءاللہ. یہ اس سورہ کی تلاوت کا ثواب ہے. مفسر بیان فرماتے ہیں کہ لم یکن الذین کفروا من اہل الکتاب والمشرکین منفکین حتی تأتیہم البینہ، کہ اہل کتاب میں سے، ٹھیک ہے، اور کفار یعنی اہل کتاب سے مراد یہود و نصارہ، اور اہل کتاب میں سے اہل کتاب کے کفار، یعنی اب یہاں سے لم یکن الذین کفروا من اہل الکتاب، ٹھیک ہے، یعنی یہود و نصارہ مراد ہے. ٹھیک ہے. یہ والمشرکین، اور جو مشرکین ہیں، ٹھیک ہے، یہ اپنے کفر سے الگ ہونے والے نہیں ہیں. والمشرکین منفکین، یہ جدا ہونے والے نہیں تھے اپنے کفر سے. حتی تأتیہم البینہ، کہ جب تک کہ ان کے پاس کھلی ہوئی دلیل، کھلی ہوئی بینہ جو ہے وہ کیا ہے، نہ آ جائے. بس انشاءاللہ. مفسر فرماتے ہیں کہ یہاں پر یہود اہل کتاب سے مراد یہود و نصارہ، مشرکین سے مراد عبادۃ الاصنام، جو اس وقت جو کیا ہے بتوں کی پوجا کیا کرتے تھے. منفکین عن کفرہم، وہ اپنے کفر سے جدا ہونے والے نہیں تھے. او وعدہم باتباع رسول اذا جاءہم، ٹھیک ہے، یا پھر جو ہے وہ جو وعدہ انہوں نے کیا تھا کس سے، رسول کی اتباع کا، کہ جب ان کے پاس وہ آئے، ہے نا. حتی تأتیہم البینہ، جہاں تک کہ ان کے پاس بینہ آ جائے، حجت واضحہ آ جائے. ٹھیک ہے. اسی وجہ سے دلیل کو بینہ کہا جاتا ہے نا. وہی محمدون، اور یہاں پر مراد جو ہے بینہ سے پیغمبر اسلام کی ذات ہے. ٹھیک ہے. یعنی دیکھیں جب تک کہ پیغمبر اسلام کا ظہور نہیں ہوا اس وقت تک کیا ہے ان لوگوں نے بت پرستی نہیں چھوڑی. واضح انشاءاللہ. جی. رسول من اللہ یتلو صحفا مطہرہ، اب یہ بینہ کے لیے بدل ہے، بدل من البینہ. تو یہ بینہ کون ہے، خود بیان کر دیا کہ یہ رسول من اللہ، یہ اللہ کی طرف سے بھیجا گیا رسول ہے. یتلو صحفا مطہرہ، اللہم صلی علی محمد وعلی محمد، کہ جو صحف کی تلاوت کرنے والا ہے، جو ان پر صحف کی تلاوت کرتا ہے. ٹھیک ہے. بات انشاءاللہ. ہاں، ایسے صحف کی کہ جو پاک و پاکیزہ ہیں باطل باتوں سے،
ٹھیک ہے، غلط باتوں سے. یتلو صحفاً اے ما تتضمنہ لأنہ کان امیا، ٹھیک ہے، وہ تلاوت کرتا ہے کسے؟ صحف، صحیفوں کی، ٹھیک ہے. ما تتضمن لأنہ کان امیا، اس لیے کہ وہ یعنی امین، یعنی کیا امین کا مطلب یہ ہوا کہ نبی دنیا میں کسی کے پاس جو پڑھے لکھے نہیں تھے. مطہرۃ من الباطل، اور یہ کیا ہے؟ پاک و پاکیزہ ہے کس سے؟ باطل سے. لا یمسھا الا المطہر، یہ صحیفہ وہ ہے کہ جو جسے ٹچ نہیں کیا جا سکتا، نہیں چھوا جا سکتا جب تک کہ ہاں پاک و پاکیزہ انسان نہ ہو. بات ان شاء اللہ. فیہا کتب قیمہ، ٹھیک ہے، اور جس کے اندر جو ہے بالکل درست باتیں جو ہیں وہ تحریر کی گئی ہیں، لکھی گئی ہیں. مکتوبات مستقیمات بالحق، ٹھیک ہے، اس میں وہ چیزیں لکھی گئی ہیں کہ جو بالکل جو کیا ہے حق ہیں. وما تفرق الذین اوتوا الکتاب الا من بعد ما جاءتهم البینہ، ٹھیک ہے، اور یہ اہل کتاب متفرق نہیں ہوئے، جدا نہیں ہوئے، ٹھیک ہے، مگر اس وقت کہ جب ان کے پاس کیا ہے؟ بینہ آ گئی، دلیل آ گئی، ٹھیک ہے. وما تفرق الکتاب اما اجتمعوا علیہ، یعنی ان کفرہم، جس کفر کے اوپر وہ جمع تھے، ٹھیک ہے، وہ اس وقت تک اس سے جدا نہیں ہوئے. بین آمنا بعضهم، یہاں تک کہ ان میں سے بعض جو کیا ہے ایمان لے آئے. جدا کیا ہوئے؟ مطلب یہ کہ ان میں سے بعض ایمان لے آئے. او ان وعدهم باتباع رسول بان یثبتوا علی الکفر، یا پھر یہ کہ انہوں نے جو وعدہ کیا تھا کہ جب ہم انتظار کر رہے ہیں ہاں کہ جب رسول آئیں گے تو اتباع کریں گے، لیکن وہ جو کیا ہے اپنے کفر پر باقی رہے، اتباع نہیں کی. یہ کب تک؟ الا من بعد ما جاءتهم البینہ، مگر یہ کہ جب تک ان کے پاس کھلی ہوئی دلیل نہ آ گئی. کقولہ تعالی فلما جاءهم ما عرفوا کفروا به، ٹھیک ہے، کہ جب ان کے پاس بینہ آ گیا، دلیل آ گئی، رسول آ گیا، ٹھیک ہے، تو انہوں نے کیا کیا؟ اور ہاں عرفوا، اور اس کو پہچان بھی لیا انہوں نے، کفروا به، پھر بھی انہوں نے انکار کر دیا. یہ یہودیوں کے متعلق گفتگو ہو رہی ہے. یہود و نصارہ کے جو مدینے کے ارد گرد آ کر اس بیس پر ہی، اسی وجہ سے ہی کیا ہے وہ قلعہ وغیرہ میں بیٹھے ہوئے تھے، جمع ہوئے تھے، یعنی صدیوں سے رہ رہے تھے وہاں پر، کہ چونکہ انہوں نے توریت اور انجیل میں جو کیا ہے رسول کی نشانیاں پڑھ رکھی تھی، اور آ کر وہاں پر کہ ہم جب آئیں گے تو ان کی نصرت کریں گے، ان کی تصدیق کریں گے. چونکہ جناب عیسیٰ نے بھی وصیت کی تھی، توریت میں بھی اس کا صاف طور پر ذکر موجود تھا. تو وہ اس حوالے سے، مگر جب پیغمبر اسلام آئے اور انہوں نے دیکھا کہ اگر ہم ان کی نصرت کرتے ہیں، اگر ہم ان کی تصدیق کرتے ہیں تو اس میں ہمارا گھاٹا ہے، چونکہ یہ تو ہر ایک کو برابر سمجھتے ہیں، کسی کو کسی پر ترجیح نہیں دیتے ہیں، اور انشاءاللہ پھر ہمارا دین جو ہے مسخ ہو جائے گا، اور یہ اپنی نبوت کو منوا رہے ہیں. جب یہ سب ساری چیزیں دیکھی تو انہوں نے کیا ہے انکار کر دیا، اور سخت طریقے سے انکار کیا. یہ قبیلہ بنی نذیر جو ہے تھا، جو مدینے کے پاس تھا، یہ اس میں یہی ہے. تو بلکہ یہی نہیں کہ صرف انکار کیا، بلکہ یہاں تک کہ تاریخ میں موجود ہے کہ یہ سب جا کر مل گئے کفار سے مکے میں، اور یہاں کے چونکہ مدینے کے ارد گرد رہا کرتے تھے، تو یہ کیا کرتے تھے پیغمبر اسلام اور مسلمان، ٹھیک ہے، جو مطلب ان کی ترکیبیں تھیں، مدینے میں رہتے تھے تو سب اس سے آگاہ تھے کہ ابھی ان کا کیا حال چال ہے، اور ابھی جو یہ کیا کیا حرکت کر رہے ہیں، تو ان سب سے جا کر وہاں باخبر کیا کرتے تھے کفار و مشرکین کو. ان شاء اللہ تو اس بات کی خبر جو ہے وہ پیغمبر اسلام کو ملی کہ یہ سب جو ہے وہ جا کے، بلکہ یہاں تک ملتا ہے کہ ان میں سے 40 ایسے جو مطلب اپنے وہ ہیڈ مانے جاتے تھے، وہ سب جا کر انہوں نے معاہدہ کر لیا کہ اگر کبھی جنگ ہوئی تو کفار و مشرکین ان کی مدد کریں گے، اور کبھی ان سے جنگ ہو تو یہ ان کی مدد کریں گے. اور یہ خبر وغیرہ جو ہے مدینے میں کیا کیا چل رہا ہے سب پہنچایا کرتے تھے. پیغمبر کو جب اس کی خبر ہوئی تو پیغمبر نے مطلب اس بات ان کو سمجھانے کے لیے، جب پیغمبر ان کے پاس آئے قبیلہ بنی نذیر میں، تو روایت میں ملتا ہے کہ انہوں نے دیوار پر چڑھ کے جو ہے وہ کیا پتھر وغیرہ سب رکھ رکھا تھا کہ اور ایک سائے میں پیغمبر کو بٹھا کے بھی دھوپ ہے، آپ سائے میں بیٹھیے. جب پیغمبر بیٹھے تو چاہا کہ ہم جو ہے کیا اوپر سے پتھر گرا دیں گے اور ان کا کام تمام ہو جائے گا. بہرحال اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ پیغمبر اسلام کو اس سے باخبر کیا ان کے منصوبے سے. پیغمبر اسلام گئے، ناراض ہوئے، اور اس کے بعد جو ہے وہ مسلمانوں کو حملے کے لیے تیار کیا، پھر آ کر جو ہے وہ حملہ کیا. تو یہ ساری کسی ذکر جو ہے موجود ہے. تو یہ سب
یعنی آ کر مدینے میں جمع ہی تھے اس لیے تاکہ وہ کیا کریں، صلح کریں، اور یہ جب نبی آئے تو تصدیق کریں، اور بعد میں بہت شدید طریقے سے انہوں نے مخالفت کی پیغمبر اسلام کی. بات واضح؟ ہاں ہاں. فلما جاءهم كفروا به، اور تو اس کا انکار کر دیا. وخص اہل الکتاب مزید توبیخ لعلمهم. اب یہاں بات رہی کہ نہیں، انکار تو کفار قریش نے بھی کیا تھا، مکے میں جتنے سب کے سب منکر تھے، تو یہ خاص طور سے اہل کتاب کا ذکر کیوں موجود ہے یہاں پر کہ انہوں نے انکار کیا؟ تو کہہ رہے ہیں لعلمهم. ایک انسان ہوتا ہے نہیں جانتا ہے اور وہ انکار کر رہا ہے تو اس میں وہ اتنی قباحت نہیں ہے، لیکن ایک یہ جان کے، تو یہ لوگ کیا تھے، یہ سب جان رہے تھے، ایسا بتایا ہے نا کہ ہاں انجیل میں پڑھ رکھا تھا انہوں نے، توریت میں پڑھ رکھا تھا، علامتیں نشانیاں سب جانتے تھے، اس کے باوجود بھی انہوں نے انکار کیا، تو یہ زیادہ برا عمل تھا، اس لیے ان کو کیا ہے اس کا ذکر خاص طور سے بیان کیا گیا ہے. بات واضح انشاءاللہ. وَيَلْزَمُهُ قَوْلُ الْمُشْرِكِينَ أَوْلَىٰ بِالتَّفَرُّقِ لِجَهْلِهِمْ. ٹھیک ہے. اور اس کا لازمہ کیا ہے کہ جو مشرکین ہیں وہ اور زیادہ جو کیا ہیں تفریقے میں تھے، وہ اور زیادہ جو کیا پیغمبر کا انکار کرتے تھے، چونکہ وہ جاہل تھے. سمجھ رہے ہیں؟ تو ان دونوں کا ذکر اس وجہ سے کیا گیا. بات واضح ہوئی؟ نہیں واضح تو بتائیے گا. ٹھیک. وما امروا الا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيم. اور وما امروا، اور انہیں حکم نہیں دیا گیا تھا، ٹھیک ہے، الا ليعبدوا الله، مگر یہ کہ پیغمبر جب آئے تو انہوں نے کیا کہا کہ تم اللہ کی عبادت کرو. الا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء، اور اس کی عبادت کرو، ٹھیک ہے، اور خلوص کے ساتھ. مخلصین لہ الدین حنفاء، خلوص کے ساتھ فقط اور فقط جو کیا ہے اللہ ہی کی عبادت کرو. ٹھیک ہے. وَيُقِيمُ الصَّلَاةَ وَيُؤْتُوا الزَّكَاةَ وَذَلِكَ دِينُ الْقَيِّمَ، اور نماز قائم کرو، زکوٰۃ ادا کرو، اور یہی جو کیا ہے دین قیم ہے، یہی سچا اور مستحکم راستہ ہے دین. وَمَا أُمِرُوا، ٹھیک ہے، بِمَا أُمِرُوا مِن كُتُبِهِمْ، کتابوں سے جو ان کو حکم دیا گیا تھا، الا لیعبدوا اللہ مخلصین لہ الدین، مگر کس بات کا کہ اللہ کی عبادت کریں مخلصین لہ الدین، اور دین کو اسی کے لیے خالص قرار دیں. کس چیز سے؟ من الشرک والریا، شرک سے، ریا سے، ان سب کا راستہ چھوڑیں اور اللہ تعالیٰ کی عبادت کریں. حنفاء، یعنی مائلین عن الادیان الباطلہ. انشاءاللہ. ہاں، یعنی بس اللہ کے خلوص کے ساتھ دعا کی عبادت کریں اور مائل ہو جائیں. ٹھیک ہے، یعنی روگردانی کر لیں ادیان باطلہ سے، یعنی جیسا کہ وہ آپشن دیتے تھے اس آپشن کو نہ قبول کریں. وہ نہیں چلے گا. یا کیا کہ ہاں ہم 360 کو تو مانتے ہیں، ایک آپ بتا دیجیے ہم یہ 361 کی ماننے لگیں گے، تو ایسا نہیں ہے. بات انشاءاللہ. وَيُقِيمُ الصَّلَاةَ وَيُؤْتُوا الزَّكَاةَ وَذَلِكَ دِينُ الْقَيِّمَةِ. ٹھیک ہے. ہاں، اور نماز قائم کریں اور جو ہے وہ زکوٰۃ ادا کریں، یہی دین ہے الملت المستقیمہ، یہی جو کیا ہے مستقیم ملت ہے، دین ہے. آگے انشاءاللہ. یہ حنفاء کا مطلب سمجھ گئے؟ حنفاء یعنی خالص ہے نا. حنفاء مائلین عن الادیان الباطلہ. ان الذین کفروا من اہل الکتاب والمشرکین فی نار جہنم خالدین فیہا اولئک هم شر البریہ. ٹھیک ہے. بے شک وہ لوگ کہ جنہوں نے اہل کتاب میں سے اور مشرکین میں سے جنہوں نے کفر اختیار کیا، ٹھیک ہے، وہ یہ میں سے کا ترجمہ نہ کریں. ٹھیک ہے. اہل کتاب میں، ٹھیک ہے، اور مشرکین، یہ جو کہ کافر ہیں، ہے نا، یہ سب کے سب جہنم کی آگ میں ہیں، اور ایسی کہ جو خالدین ہیں، جو ہمیشہ رہنے والی ہے، یعنی ہمیشہ جہنم میں رہنے والے ہیں. اولئک هم شر البریہ. ٹھیک ہے. اور یہی جو ہے وہ بدترین کیا ہیں مخلوق ہیں. ٹھیک. حال مقدرہ، یہ ان کا حال ہے کہ اولئک هم شر البریہ الخلیقہ، یعنی مخلوقات میں سے. تو یہ ان کی کیفیت ہے کہ جو
کفر اختیار کرے واضح انشاءاللہ وہ ہمیشہ جہنم میں رہنے والا ہے. ان اللہ اس کے برعکس سنیے ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات اولئک هم خیر البریہ قدم مدحهم مبالغۃ. ٹھیک ہے. اور وہ لوگ کہ جو ایمان لے آئے اور نیک عمل انجام دیا یہ جو کیا ہیں خیر البریہ ہیں. ٹھیک. جزاؤہم عند ربہم جنات عدن تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا. ان کی جزا کیا ہے؟ جس طریقے سے وہاں کفر اختیار کرنے والوں کی سزا، ٹھیک ہے، غیر خدا کی عبادت کرنے والوں کی سزا ہمیشہ کی جہنم ہے، ویسے یہاں پر اس کے برعکس اللہ کی عبادت کرنے والوں کے لیے، نیک عمل انجام دینے والوں کے لیے کیا ہے؟ ہمیشہ کی جنت ہے. جنات و عدن، ایسی جنات، ایسے جنت کے باغات ہیں کہ جو عدن ہیں، یعنی کیا ہمیشہ رہنے والے ہیں. ٹھیک ہے. اور بعض روایتوں میں کہ جنات عدن کہتے ہیں اس جنت کو کہ جس میں جناب آدم کو سکونت دی گئی تھی. ٹھیک. اور ویسے عدن کا مطلب ہوتا ہے ہمیشہ رہنے والی جنت. تو جزاؤہم عند ربہم، اللہ کے نزدیک ان کی جزا ہے کیا؟ جنات و عدن. ٹھیک ہے. ایسے باغات ہیں کہ جو ہمیشہ رہنے والے ہیں. اور تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا، کہ جن کے نیچے سے کیا ہے نہریں جاری ہوں گی اور وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے. جمعت مضافتاً و موصوفتاً بما به یتم نعیمها مبالغۃ. اس کو جو کیا ہے جمع کے ساتھ ذکر کیا گیا ہے. انہار، ٹھیک ہے، جنات. یہ کیوں؟ یہ اس لیے کہ بما یتم نعیمها مبالغۃ، تاکہ اس کی یہ جو نعمتیں ہیں یہ اس میں مبالغے کو ذکر کیا گیا، یعنی یہ بہت بڑی نعمت ہے یہ. ابداً تاکید لخلودہم، اور انشاءاللہ خالدین فیہا کے بعد ابداً کا ذکر، یہ کیا ہے؟ یہ تاکید ہے ان کے ہمیشہ رہنے کی. بس انشاءاللہ. رضی اللہ عنہم بطاعتہم، چونکہ انہوں نے اللہ کی اطاعت کی ہے تو اللہ تعالیٰ ان کی اطاعت سے راضی ہے. ورضوا عنہ بثوابہ، اور اللہ تعالیٰ بھی اور یہ بھی اللہ کے ثواب سے راضی ہیں، یعنی ان کی جو جزا ملے گی نیک عمل کرنے کی وہ اس سے راضی ہیں. ہے نہیں؟ ہوتا ہے بعض اوقات ایک عامل جو کام کرنے والا ہوتا ہے وہ کام تو کرتا ہے مگر کیا ہے جب آپ اس کو اجرت دیتے ہیں تو اس سے راضی نہیں ہوتا. مطلب کیا ہے کہ بھائی کام ہم نے مثلاً 25,000 کا کیا ہے، آپ ہم کو جو 15,000 دے رہے ہیں، پھر بھی راضی ہو جاتا ہے بہرحال. لیکن یہ وہاں قیامت میں ایسا نہیں ہے. جنت میں اللہ تعالیٰ جو اجر دے گا اس سے سب خوش رہیں گے. یعنی اس سے بہتر جزا ہو ہی نہیں سکتی. ورضوا عنہ بثوابہ ذالک لمن خشی ربہ، اور یہ ذالک المعلوم جزا و رضوان، یہ چیزیں یعنی اللہ تعالیٰ کی رضا، اللہ تعالیٰ کا جزا دینا، یہ سب کس کے لیے ہے؟ اس کے لیے ہے کہ لمن خشی ربہ، جو اللہ تعالیٰ سے خشیت رکھے. ٹھیک ہے. فأطاعہ ولم یعصہ. خوف و خشیت میں یہ فرق ہے. مطلب بعض مفسرین بیان کرتے ہیں کہ خوف جو ہے کیا ہے، یہ یعنی اچھے مقام پہ نہیں ہے. یعنی اس کی یہ مد نہیں ہو سکتا ہے کہ بری چیز سے بھی انسان خوف کھا جائے، جیسے جہنم وغیرہ کے لیے خوف کا لفظ استعمال ہوتا ہے. لیکن خشیت جو کیا ہے یہ اللہ تعالیٰ کی عظمت اور اس کی جلالت کے برابر میں جو اس کو خشیت کہتے ہیں. بتا دیں انشاءاللہ. تو یہ اس کے لیے ہے کہ جو اللہ تعالیٰ سے خشیت رکھے. فأطاعہ ولم یعصہ. اچھا، خشیت کا مطلب کیا ہے؟ کہ بیٹھ نہ جائے بلکہ اللہ کی اطاعت کرے اور اس کی معصیت کبھی نہ کرے. بات آتے ہیں انشاءاللہ. تو یہ سورہ بینہ ہے. ہم نے جو ہے وہ سورہ قدر میں بتایا تھا آپ کو کہ اس کی جو تفسیر نور الثقلین میں 10 صفحات میں حدیثیں موجود ہیں اور بہت لطیف زبردست اشارے ہیں اس میں، مجالس وغیرہ میں استعمال کرنے کے لیے آپ اس کو مراجعہ کر سکتے ہیں. اس کو چھوڑ دیا ورنہ بات جو ہے وہ آج کا درس بھی اس میں جاتا، تو آپ اس کو الگ سے مطالعہ کر لیجیے گا. ٹھیک ہے. ہم اس سے پہلے اس کا ترجمہ اور تفسیر وہ پڑھ چکے ہیں جو کہ کافی تھا حد تک. روایت سنیے. روایت میں ہے ان ابی الدرداء سنی راوی قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ، نبی نے فرمایا کہ لو یعلم الناس لو یعلم الناس ما فی لم یکن الذین کفروا، یعنی سورہ بینہ، کہ اگر لوگوں کو اس بات کا علم ہو جائے کہ سورہ بینہ کی تلاوت میں کیا ثواب ہے، حالانکہ اس کو فضیلت میں ذکر کرنا چاہیے تھا، بہرحال اب سمجھ لیجئے. ٹھیک ہے. پیغمبر فرما رہے ہیں کہ اگر لم یکن الذین کے پڑھنے کا کیا ثواب ہے، اگر لوگ یہ جان لیں
لَأَطَّلُ الْأَهْلَ وَالْمَالَ وَتَعَلَّمُوهَا، تو لوگ کیا کریں گے، لوگ اپنے اہل و عیال کو چھوڑ دیں گے، ٹھیک ہے، مال کمانے کو ترک کر دیں گے، وَتَعَلَّمُوهَا، اور ہر حال میں بہرحال چاہیں گے کہ ہم اسے سیکھ لیں، سمجھ لیں، ٹھیک۔ فقال رجل من خزاعہ، تو قبیلہ خزاعہ میں سے ایک شخص نے پیغمبر سے سوال کیا کہ ما فیہا من الاجر یا رسول اللہ، یہ جو آپ کہہ رہے ہیں کہ کیا ثواب ہے، آخر اس میں کیا ثواب ہے، ہم جاننا چاہتے ہیں۔ تو پیغمبر نے فرمایا قال لا یقرأها منافق ابدا، سورہ بینہ کی یہ خاصیت یہ ہے کہ اسے کبھی اسے منافق جو ہے وہ کیا ہے، اس کی تلاوت نہیں کرتا، ٹھیک۔ ولا عبد فی قلبہ شک فی اللہ عز وجل، ٹھیک ہے، اور اس طریقے سے ایسا بندہ بھی اس کی تلاوت نہیں کرتا، ٹھیک ہے، کہ جس کے دل میں اللہ کی بنسبت تھوڑا بھی شک و شبہ ہو۔ البتہ یہاں پر آپ سمجھیے کہ یہاں پر قرأت اور تلاوت سے مراد کیا ہے، مطلب اس کے معنی و مفاہیم کا ذہن میں رسوخ کرنا، ورنہ یوں تو تلاوت کرنے والے ایسے آپ کو لاکھوں کروڑوں مل جائیں گے جو پورے پورا قرآن حفظ کیے ہوئے ہیں، ہے نہیں؟ جی بات انشاءاللہ۔ تو کیا ہے اس کا اجر یہ کہ کبھی منافق اس کو نہیں تلاوت کرتا، نہیں پڑھتا سمجھتا، اس طریقے سے وہ بندہ کہ جس کے دل میں اللہ کے بنسبت شک و شبہ ہو وہ نہیں پڑھتا۔ واللہ ان الملائکۃ المقربین لیقرؤونہا منذ خلق اللہ السماوات والارض، سنیے عظمت، پیغمبر قسم کھا کے فرما رہے ہیں کہ خدا کی قسم، جب سے اللہ تعالیٰ نے زمین و آسمان کو پیدا کیا ہے اس وقت سے لے کر، ٹھیک ہے، اب تک اور قیامت تک ملائکہ مقربین جو کیا ہے اس سورے کو پڑھتے رہتے ہیں مسلسل، لا یفترون من قراءتها، اور پڑھتے رہتے ہیں اور اس کے پڑھنے سے کبھی تھکتے نہیں ہیں، سستی نہیں ہے ان پر طاری ہوتی۔ ایک ہوتا ہے کہ ہمارے آپ میں ایک بات کو بار بار پڑھیں تو کیا ہے سستی ہوتی ہے، بس پڑھ چکے کافی، کتنی بار پڑھیں، لیکن نہیں، لا یفترون من قراءتها، ملائکہ مقربین اس سورے کے پڑھنے سے کبھی تھکتے نہیں ہیں۔ وما، اب یہ ہم لوگوں کے لیے، وما من عبد یقرأها بلیل الا بعث اللہ ملائکۃ یحفظونہ فی دینہ و دنیا، اور اگر کوئی بندہ، ٹھیک ہے، نہیں ہے کوئی بندہ، نہیں ہے کوئی انسان جو اس کی تلاوت کرے رات میں، تو یہ تو مطلب لفظی ترجمہ ہو گیا، مفہومی ترجمہ کیا ہوا کہ اگر کوئی بندہ رات کے وقت اس کی تلاوت کرتا ہے تو پیغمبر فرماتے ہیں خدا بند عالم بعث اللہ الملائکۃ، تو اللہ تعالیٰ ملائکہ کو مبعوث کرتا ہے اس شخص کے لیے، اور کہتا ہے کہ وہ ان کا کام کیا ہوتا ہے، وہ آنے کے بعد یحفظونہ فی دینہ و دنیا، وہ اس رات جس رات اس نے تلاوت کی ہے اس رات اس کے دین و دنیا کی بھی حفاظت کرتے ہیں، کہ نہ اس کے ہاتھ سے دنیا چھوٹے اور نہ اس کے ہاتھ سے دین جائے، یعنی مطلب کیا ہے، یعنی دنیا کا بھی کوئی گھاٹا نہ ہو اور دینی نقصان بھی کوئی نہ ہو۔ وَيَدْعُونَ لَهُ بِالْمَغْفِرَةِ وَالرَّحْمَةِ، اور ملائکہ اس شخص کے لیے جو اللہ تعالیٰ نے بھیجے اس کے لیے، وہ ملائکہ اس کی مغفرت کے لیے دعا کرتے ہیں، یعنی زبان معصوم سے ہمارے لیے دعا ہوتی ہے۔ تو یہ تو رات میں پڑھنے کا ثواب ہے۔ فَإِنْ قَرَأَهَا نَهَارًا أُعْطِيَ عَلَيْهَا مِنَ الثَّوَابِ مِثْلُ مَا أَضَاعَ عَلَيْهَا النَّهَارَ، ٹھیک، وَأَظْلَمَ عَلَيْهِ اللَّيْلَ، اور اگر کوئی دن میں اس کو پڑھتا ہے تو اس کو یہ ثواب دیا ہے، اتنا زیادہ ثواب دیا جاتا ہے کہ جتنی روشنی دن میں ہوتی ہے، سورج کے نکلنے سے جتنی روشنی ہوتی ہے اتنا زیادہ اس کو ثواب دیا جاتا ہے، اور رات میں جتنی تاریکی ہوتی ہے اس تاریکی کے بدلے میں اس کو اللہ تعالیٰ ثواب عطا کرتا ہے۔ بتا دیں انشاءاللہ یہ اس کی تلاوت کا ثواب۔ اسی طریقے سے تفسیر علی ابن ابراہیم میں یہ روایت موجود ہے کہ قولہ تعالیٰ، یہ جو فرمان ہے پروردگار کا، وما تفرق الذین اوتوا الکتاب الا من بعد ما جاءتهم البینہ قال لما جاء رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ بالقرآن خالفوہ وتفرقوا بعدہ، یہ کہ جب پیغمبر قرآن لے کر آئے تو پیغمبر کی مخالفت کی اور ان کے بعد جو کیا ہے لوگ متفرق ہو گئے، آپ نے دیکھا وہی سقیفہ میں چلا گیا ہے نا۔ قولہ حنفاء قال طاہرین قال قولہ ذالک دین القیمہ، حنفاء نہیں طاہرین، پاک و پاکیزہ، قال قولہ ذالک دین القیمہ اے دین و قیم، اس سے مراد دین القیمہ سے دین قیم، دین مستقیم ہے۔ ان الذین کفروا من اہل الکتاب والمشرکین فی نار جہنم خالدین قال انزل اللہ علیہم القرآن فارتدوا وکفروا وعصوا امر المؤمنین، اللہ تعالیٰ نے ان پر قرآن نازل کیا تو انہوں نے کیا ارتداد کیا، کفر کیا اور مولائے کائنات کی مخالفت کی۔ اولئک ہم شر البریہ،
ایسے ہی لوگ جو کیا ہیں جو مرتد ہوئے، جنہوں نے علی کی مخالفت کی، بعض انشاءاللہ ایسے لوگ کیا ہیں ہم شر البریہ، جو بدترین مخلوق ہیں. ٹھیک. وعاملوا الصالحات اولئک هم خیر البریہ. اور یہ جو آیت ہے کہ جنہوں نے ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات اولئک هم خیر البریہ نزلت فی آل محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. یہ جو آیت ہے یہ آل محمد کے متعلق جو ہے نازل ہوئی ہے کہ ان کے اتباع، ان کے چاہنے والے جو ہیں وہ خیر البریہ ہیں. اس طرح اس کتاب مجموع البیان میں ہے کہ فرمایا اخبرنا ابو عبداللہ الحافظ بالاسناد المرفوع الی یزید بن شراحیل الانصاری کاتب علی علیہ السلام. یہ مولا کائنات کا ایک کاتب ہے، وہ بیان فرماتا ہے قال سمعت علی علیہ السلام، میں نے مولا کائنات سے سنا کہ یقول قبض رسول اللہ وانا مسندہ الی صدری. ٹھیک ہے. جب رسول اللہ اس دنیا سے جا رہے تھے تو میں انہیں اپنے سینے سے لگائے ہوئے تھا مولا کائنات. ٹھیک. فقال یا علی الم تسمع قول اللہ تعالی ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات اولئک هم خیر البریہ. یا علی کیا آپ نے یہ آیت نہیں سنی؟ تو نبی نے فرمایا ہاں سنی ہے. مولا کائنات فرمایا تو نبی نے فرمایا ہم شیعتک وموعدی وموعدہم الحوض. ٹھیک. کہ اے علی اس سے مراد یعنی خیر البریہ سے مراد آپ اور آپ کے شیعہ ہیں، اور ہمارا موعد یعنی ہم اب مطلب ہاں نبی اب جا رہے ہیں دنیا سے، ہم کب ملیں گے؟ کہا ہم سب کی ملاقات جو ہے حوض کوثر میں ہوگی. اذا اجتمعت الامم للحساب یدعون غرا محجلین. ٹھیک ہے. اس وقت کہ جب لوگوں کو حساب و کتاب کے لیے جمع کیا جائے گا تو غرن محجلین یعنی بہت زیادہ اس طریقے سے کہ یعنی نور چمک رہا ہوگا پیشانی سے. ٹھیک ہے. اور مشہور طریقے سے ان کو بلایا جائے گا. بس انشاءاللہ. اور اس کے علاوہ یہ بھی روایت ہے، اس کا مفہوم بتا رہا ہوں آپ کو. امالی شیخ توسی میں ہے کہ جابر بن عبداللہ انصاری سے یہ روایت اکثر آپ نے سنی ہوئی مجلسوں میں. یہ جناب جابر فرماتے ہیں کہ کننا عند النبی فاقبل علی بن ابی طالب، کہ ہم مولا کائنات کے ہم نبی کی خدمت میں تھے کہ مولا کائنات داخل بزم ہوئے. ٹھیک. فقال النبی قد اتاکم اخی ثم التفت الى الكعبہ فضربها بيده. ٹھیک. اس کے بعد پیغمبر اسلام خانہ کعبہ کی طرف متوجہ ہوئے اور اس پر اپنے ہاتھ کو مارا. ثم قال، اور اس کے بعد فرمایا والذی نفسی بیدہ ان ھذا وشیعتہ لهم الفائزون یوم القیامہ. یعنی خانہ کعبہ پہ ہاتھ رکھ کے نبی قسم کھا کے بیان فرما رہے ہیں کہ یہ یعنی مولا کائنات اور ان کے شیعہ قیامت کے دن جو ہیں وہ کیا ہیں کامیاب ہیں. ثم قال انہ اولکم ایمانا معی واوفاکم بعہد اللہ. جان لو کہ تم میں سب سے پہلے جو مجھ پر ایمان لے آیا وہ علی بن ابی طالب ہیں. واوفاکم بعہد اللہ، اور اللہ تعالیٰ سے جو عہد کیا گیا تھا ہے نا اس عہد کو پورا کرنے والے بھی سب سے پہلے سب سے زیادہ مولائے کائنات ہیں. واقومکم بامر اللہ، اللہ کے امور کے حوالے سے جو سب سے زیادہ قوی ہیں وہ مولائے کائنات ہیں. واعدلکم فی الرعیہ، اللہ کے بندوں پہ سب سے زیادہ عدل کا خیال رکھنے والے وہ علی ہیں. وَأَقْسَمَكُمْ بِالسَّوِيَّةِ، یہ علی وہی ہے کہ جنہوں نے ہر چیز کو تم میں برابر سے تقسیم کیا ہے. وَأَعْظَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ مَزِيًّا، اور صفات کے حوالے سے سب سے زیادہ جو اللہ کے نزدیک بلند ہیں وہ علی کی ذات ہے. قال فنزلت، ابھی یہ نبی یہ فرما رہے تھے کہ یہ آیہ کریمہ نازل ہوئی ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات اولئک هم خیر البریہ. قال فکان، سنیے یہ بہت لطیف جملہ ہے جو عام طور سے لوگ پڑھتے ہیں. فقال فکان اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، تو اس واقعے کے بعد اصحاب محمد کا یہ طریقہ تھا کہ اذا اقبل علی، کہ جب کبھی کبھی صحابہ کہیں پہ جمع رہتے تھے اور مولا کائنات داخل ہوتے تھے تو سب کیا کہتے تھے جاء خیر البریہ. اور انشاءاللہ اس طریقے سے چھوٹی سی حدیث ہے. قال رسول اللہ ما من ہدہد الا وفی جناحہ مکتوب بالسریانیہ. ہدہد پرندہ کوئی ایسا ہدہد نہیں ہے مگر یہ کہ اس کے پر کے اوپر جو ہے کیا ہے سریانی زبان میں لکھا ہوا ہے کیا آل محمد خیر البریہ، یہ محمد کی آل خیر بریہ ہے یعنی بہترین مخلوق ہے. سریانی زبان ہے، سریانی عربی زبان سے بھی پہلے.
یہ روایت جو ہے وہ ابی حمزہ صومالی سے ہے. فرماتے ہیں قال سمعت ابا عبداللہ علیہ السلام یقول لرجل من الشیعہ. ابی حمزہ صومالی کہتے ہیں میں نے چھٹے امام کو فرماتے ہوئے سنا کہ ایک شیعہ کو یہ کہہ رہے تھے کہ انتم اہل الرضا عن اللہ جل ذکرہ برضا عنکم. ٹھیک ہے. والملائکۃ اخوانکم فی الخیر. کہ شیعہ کو مخاطب کر کے فرما رہے تھے کہ تم جو ہے وہ اللہ کے تم ہی وہ ہو کہ جن سے اللہ تعالیٰ راضی ہے، اہل رضا پروردگار تم ہو. ٹھیک ہے. والملائکۃ اخوانکم فی الخیر. اور ملائکہ خیر اور نیکی میں تمہارے بھائی ہیں. ٹھیک. فاذا اجتہدتم ادعوا واذا غفلتم اجہدوا. ٹھیک ہے. ہاں جب تم کیا ہے کوشش کرو تو پھر کیا ہے دعا کیا کرو. واذا غفلتم اجہدوا. اور جب کبھی غافل ہو جاؤ تو کیا ہے کوشش کیا کرو. وانتم خیر البریہ. تم جو ہے کیا ہے بہترین امت ہو، بہترین مخلوق ہو. دیارکم لکم جنہ. ٹھیک ہے. تمہارا گھر جنت ہے. وقبورکم لکم جنہ. تمہاری قبریں بھی تمہارے لیے جنت ہیں. للجنت خلقتم وفی الجنت نعیمکم. تم جنت ہی کے لیے خلق ہوئے کیے گئے ہو. ٹھیک ہے. اور جنت بھی جو تمہاری ہے وإلی الجنت تصیرون. جنت تمہارے لیے جو نعمت ہے وہ بھی تمہارے لیے جنت ہے. ٹھیک ہے. جو استعمال کر رہے ہو وإلی الجنت تصیرون. اور جنت ہی کی طرف تم جو ہے وہ جا رہے ہو. آزاد انشاءاللہ بہت یعنی اچھی حدیث ہے. شیعوں کی عظمت اور فضیلت میں بیان کر سکتے ہیں. اور یہ اگر اس کو مطابقت دینا چاہیں تو اس روایت سے آپ اس کو مطابقت دے سکتے ہیں کہ جب چھٹے امام کی بارگاہ میں ایک شخص نے یہ بیان کیا کہ مولا دعا کر دیجئے کہ ہم جنت میں داخل ہو جائیں، تو امام نے فرمایا کہ اس دعا کی کیا ضرورت ہے کہ تم جنت میں داخل ہو جاؤ، تم تو جنت میں رہتے ہی ہو. تو اس نے کہا سمجھا نہیں مولا. تو کہا کیا تمہارے دل میں ہماری محبت نہیں ہے؟ تو کہا ہاں مولا ہے. تو کہا بس. تو امام نے فرمایا کہ جس کے دل میں ہماری محبت ہے وہ جنتی ہے. دیکھیں یہاں پہ کیا کہہ رہے ہیں دیارکم لکم جنت. تمہارا گھر ہی تمہارے لیے جنت ہے. ٹھیک ہے. تمہاری قبریں تمہاری جنت ہیں. ٹھیک ہے. یعنی ہاں للجنت خلقتم وللجنت تصیرون. جنتی کے لیے تمہیں خلق کیا گیا اور جنتی کی طرف تم جا رہے ہو. ٹھیک ہے. ایک حدیث طولانی ہے ابن قوہ والی، مگر جو ہے وہ بات واضح وہ دور بہت زیادہ ہو جائے گی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.